الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 767 بالکل آخری لائنیں ہیں۔ فتنوں کے علمبردار۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ دنیا کے خاتمہ تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے متبعین کی تعداد 300 یا اس سے زائد ہوں، ان سب فتنوں کے علمبرداروں کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے گمراہوں اور فتنوں کے ہزاروں لاکھوں سرداروں اور علمبرداروں کے نام مع ولدیت و سکونت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، یہاں پر 3 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ جو ہے ابو داؤد شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے، صحاح ستہ یعنی حدیث کی جو 6 صحیح ترین معتبر ترین کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ابو داؤد شریف میں ہے، اور اس کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الفتن، فتنوں کا بیان۔ تو وہاں یہ روایت ہے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے سمجھنے کو مل رہی ہیں، اور ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل سے عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بعض علماء اہل سنت اس موضوع پہ ماشاء اللہ بہت بیانات فرماتے رہتے ہیں، اور آج سے 20 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے جلسوں میں موضوع یہی زیر بحث ہوتے تھے، صرف اور صرف علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر۔ آج کل بھی عقیدے پہ بیان ہوتے ہیں۔ تو عالم کورس اردو میں بالخصوص ہم انہی ٹاپکس کو نہیں پڑھ رہے، ضمناً ان ٹاپکس کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر ٹاپک کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جیسے مکمل قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پھر قرآن کی ہی شرح میں تفسیر میں حدیث آ جاتی ہے، حدیث کو سمجھنے میں فقہ آ جاتی ہے، اور قرآن حدیث پہ عمل کیسے کرنا ہے، ظاہری طور پہ اس کو فقہ کہتے ہیں، باطنی طور پہ کیسے کرنا اس کو تصوف کہتے ہیں، اور سب سے بہترین جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ ہمارے لیے ہے، بہترین رول ماڈل۔ تو اس کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یوں ایک بہترین اللہ کے فضل سے یہ ہمارا کورس ہے، اور تمام ضروری دینی علوم اس میں ہیں، درسیات نہیں ہیں۔ درسیات سے مراد لی جاتی ہے عربی کتابیں، نحو کی کتابیں، صرف کی کتابیں، وہ نہیں ہیں، منطق فلسفہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مسلمان کو جو ضروری دینی علوم آنے چاہیے، وہ فرائض میں سے ہوں، واجبات میں سے ہوں، سنن و مستحبات میں سے ہوں، وہ سبھی اللہ کے فضل سے اس میں موجود ہیں۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟
ان کتابوں کو پڑھنا، سمجھنا، اور جو آگے سمجھانے کی لیاقت رکھتے ہیں ان سے عرض ہے کہ آج سے ہی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کورس مکمل کرنے کے بعد ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ نے بھی آگے میری طرح پڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم یہ سیٹ اپ اس طرح بنا لیں گے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مردوں کو پڑھائیں، خواتین جو ہیں وہ خواتین کو پڑھائیں، یعنی کہ دو بالکل الگ شعبے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تو شروع سے ہی اس بات پہ بزید ہوں کہ صرف اردو کتب سے پڑھانا ہے اور صرف عالم کورس اردو پڑھانا ہے۔ ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی کو مزید بڑھانا نہیں ہے، یعنی کہ عربی فارسی وغیرہ اس میں ہم نے کچھ نہیں لانا فی الحال، اور صرف اور صرف ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ ہاں دیگر زبانوں میں جیسے انگلش میں، فرینچ میں، اسپینش میں ہم اس کو ہندی میں مزید بڑھانے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، اور اصل ہماری یہی کتابیں تقریباً رہیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے۔ قیامت تک کے واقعات۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر پر تشریف لے گئے اور ہم لوگوں کو خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ نے منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ یہاں پر مشکات لکھا ہے نا، اوپر حوالہ مسلم شریف کا ہے۔ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ اصل میں کتاب مشکات المصابیح یہ حدیث پاک کی اصل کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ یہ روایتیں لاتے ہیں۔ مثال ہے سب سے پہلے بخاری اور مسلم سے لاتے ہیں ایک موضوع پر، پھر جو حدیث پاک کی دیگر 4 کتابیں ہیں، سنن اربعہ بھی جنہیں کہتے ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ان کتابوں کو لاتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک کی دیگر کتابیں جیسے موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس لیول کی جو کتابیں ہیں ان کو لاتے ہیں۔ تو مسلم کی روایت مشکات میں نقل کی گئی ہے، اور مشکات کا مطلب حوالہ دے دیا گیا۔ مشکات شریف کی بہت ہی پیاری شرح ہے، مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح، یہ 8 جلدوں میں ہے، مفتی احمد یار خانیمی صاحب نے لکھی، بہترین بڑی پیاری ہے۔ امیر اہل سنت کی کتابوں بالخصوص آداب طعام میں اس کتاب کے بہت حوالے آپ کو ملیں گے، اور بھی دیگر کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو جن سے ہو سکے ان فیوچر اللہ خیر کرے اس کتاب کو بھی حاصل کریں۔ دعوت اسلامی نے اس کا کوئی میرے خیال میں ایپ بھی بنا دیا ہے، اور اس کو آپ ضرور حاصل کریں، پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ ضروری انتباہ۔ مذکورہ بالا واقعات ان ہزاروں واقعات میں سے صرف چند ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ بلا شبہ ہزاروں واقعات جو صحیح ستہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، امت کو جھنجھوڑ کر متنبہ کر رہے ہیں کہ اول سے ابد تک کے تمام علوم غیبیہ کے خزانوں کو
علام الغیوب جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ نبوت میں ودیعت فرما دیا ہے، لہٰذا ہر امتی کو یہ عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی مقدس تعلیم کا وہ عطر ہے جس سے اہل سنت کی دنیائے ایمان معطر ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہماری کتاب قرآنی تقریریں میں پڑھیے۔ عالم جمادات کے معجزات۔ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی حکمرانی کا پرچم عالم کائنات کی تمام مخلوقات پر لہرا چکا ہے، چنانچہ چند آسمانی معجزات کا تذکرہ تو ہم تحریر کر چکے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ظاہر ہونے والے بے شمار معجزات کی چند مثالیں بھی تحریر کر دی جائیں تاکہ ناظرین کے ذہنوں میں اس حقیقت کی تجلی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے کہ خدا کی مخلوقات میں کوئی ایسا عالم نہیں جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و تصرفات کی سلطنت کا سکہ نہ چلتا ہو۔ چٹان کا بکھر جانا۔ غزوہ خندق کے بیان میں ہم تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے اس پر پڑ کر اچٹ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے مجبور ہو کر خدمت اقدس میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ خود اٹھ کر تشریف لائے اور پھاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی طرح چور ہو کر بکھر گئی۔ یہ معجزہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ اشارہ سے بتوں کا گر جانا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑوں کا سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ پہاڑوں کا ہلنا۔ بخاری شریف کی جو روایت چند اوراق پہلے ہم تحریر کر چکے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابوبکر عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کر ہلنے لگا۔ اس وقت آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر و حضرت عثمان۔ مٹھی بھر خاک کا شاہکار۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر پھینکی اور شاہت الوجوہ فرمایا تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کے دونوں آنکھیں اسی مٹی سے نہ بھر گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے موال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی۔ تبصرہ: مذکورہ بالا 5 مستند واقعات گواہی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و تصرفات کی حکمرانی عالم جمادات پر بھی ہے، اور عالم جمادات کی ہر چیز جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو عالم جمادات کا ہر فرد اپنے لیے لازم ایمان اور واجب العمل جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اشارہ پا کر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے دستے مبارک میں سنگریزوں نے خدا کی تسبیح پڑھی، آپ کی دعا پر دیواروں نے آمین کہا۔ عالم نباتات کے معجزات۔ خوشہ درخت سے اتر پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔ درخت چل کر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ محدث بزار و امام بہقی و امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔
یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اہل سنت میں جو معمول ہے نا بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا، قدم بوسی کا، تو یہ ہمارا بالکل حدیث پاک میں عمل ہے، ہمارا یہ عمل عین حدیث کے مطابق ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ پاؤں چومنے کو بھی سجدہ کہہ دیتے ہیں، اتنے جاہل ہیں، بہتان تراش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ بھئی سجدے کی تو نبی کریم نے اجازت نہیں دی، قدم بوسی کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے میں اور قدم بوسی میں فرق ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ یہ زرقانی شریف سیرت کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے مطلب یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انتباہ، یہی وہ معجزہ ہے جس کو حضرت علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں تحریر فرمایا کہ جاءت لدعوته الاشجار ساجدہ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، یعنی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بلا قدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ نیز پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ دیندار بزرگوں مثلا علماء و مشائخ کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اذکار میں اور ہم نے اپنی کتاب نوادر الحدیث میں اس مسئلہ کو مفصل تحریر کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چھڑی روشن ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی حضرت اسید بن حضیر، 2 صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ یہ بھی مشکات شریف میں بخاری کے حوالے سے روایت ہے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ الکلام المبین فی آیاتی رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکڑی کی تلوار۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اسے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تھی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو۔ وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلوار کا نام عرجون تھا۔ یہ خلفاء بنو العباس کے دور حکومت تک باقی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام عون تھا۔ عون، یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یادگار تھیں۔ رونے والا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنا کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر اب خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ راویان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریہ سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام مصلیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ و زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینہ سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینہ سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینہ سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کروں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ستون کو اپنے سینہ سے لگا کر ارشاد فرمایا
کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میں اس ستون کو اپنے سینہ سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ واضح رہے کہ اگر یہ ستون کا کہ گریہ ستون کا یہ معجزہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 11 صحابیوں سے منقول ہے، جن کے نام یہ ہیں: جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سہل بن سعد، ابو سعید خدری، بریدہ، ام سلمہ، مطلب بن ابی وداعہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر دور صحابہ کے بعد بھی ہر زمانے میں راویوں کی ایک جماعت کثیرہ اس حدیث کو روایت کرتی رہی، جہاں تک کہ حضرت علامہ قاضی عیاض اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ گریہ ستون کی حدیث خبر متواتر ہے۔ یہ شفا شریف جو قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ کی بہترین کتاب ہے، اس میں یہ مطلب بیان ہوا۔ اس ستون کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ممبر کے نیچے دفن فرما دیا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کی چھت میں لگا دیا۔ ان دونوں روایتوں میں شارحین حدیث نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ آپ کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دفن فرما دیا، پھر اس خیال سے کہ یہ لوگوں کے قدموں سے پامال ہوگا اس کو زمین سے نکال کر چھت میں لگا دیا۔ اس طرح زمین میں دفن کرنے اور چھت پر لگانے کی دونوں روایتیں 2 وقتوں میں ہونے کے لحاظ سے درست ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لیے مسجد نبوی منہدم کی گئی اور یہ ستون چھت سے نکالا گیا تو اس کو مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدس تبرک سمجھ کر اٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ یہ بالکل ہی کہنا اور پرانا ہو کر چور چور ہو گیا۔ اس ستون کو دفن کرنے کے بارے میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نکتہ تحریر فرمایا کہ اگرچہ یہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا، مگر یہ درجات و مراتب میں ایک مرد مومن کے مثل قرار دیا گیا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں رویا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ یہ ایمان والوں ہی کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔